یدا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا، ابھی میرے نبی کی اماں جان بھی پیدا نہیں ہوئی اور نہ میرے نبی کے دادا جان امیر مکہ، رئیس مکہ، متولی کعبہ جناب سیدنا عبد المطلب پیدا ہوئے، اور نہ ابھی میرے نبی کی دادی جان حضرت سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی، اور نہ میرے نبی کے نانا جان حضرت سیدنا وہب پیدا ہوئے، نہ میرے نبی کی نانی جان حضرت برا ابھی پیدا ہوئی، یعنی نہ نانی، نہ نانا، نہ دادا، نہ دادی، نہ ابا، نہ اماں، نہ میرا نبی خود ابھی دنیا میں آیا۔ پیدا کرنے والے رب کی قسم، میرے نبی کا نام بھی موجود تھا، مقام و مرتبہ بھی موجود تھا، جان پہچان اور عرفان بھی موجود تھا۔ ابھی میرے نبی آئے نہیں، ظہور ہوا نہیں، پیدائش ہوئی نہیں، حالی حضور دے آبا و اجداد بھی نہیں آئے، تے کملی والے دا نام بھی موجود ہے، جان پہچان بھی موجود ہے، عرفان بھی موجود ہے، تے دعاواں وچ میرے نبی دا وسیلہ بھی موجود ہے۔ حضرات، یہ میرا دعویٰ ہے، اور دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا۔ میں اس دعوے پر اب دلیل دوں گا، اور دلیل میں مولوی کا قول نہیں دوں گا، دلیل میں احمد رضا کا قول نہیں پیش کروں گا، میں دلیل میں خدا کا کلام پیش کروں گا، قرآن دی آیت پڑھاں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میں جے کہنا نا میں میاں صاحب دا شعر پڑھنا تو سارے کہنا سی سبحان اللہ، تو میں جو جناب کہ میں قرآن دی آیت پڑھنی ہے، تسی سمم بکمن ہو گئے جے سارے۔ آپ کے لیے ایک حدیث مسند احمد کی حدیث ہے، کریم رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا جو امتی شوق سے قرآن کی ایک آیت سن لے، ادھا جملہ میں بولنا ادھا تساں بولنا، حضور فرماتے ہیں میرا جو امتی شوق سے قرآن کی ایک آیت، قرآن کی ایک آیت صرف سن لے، تو زہرا کے بابا فرماتے ہیں میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت شوق سے، جڑا شوق نال ایک آیت سن لوے او دی قبر چ روشنی ہے، تے جڑا ہر روز ایک پارا پڑھ لوے، قرآن دی سورت پڑھے روزانہ، اور پھر سورت دی قرآن دا دل سورہ یاسین پڑھے روزانہ، اس کی قبر میں انوار کا عالم۔ تو صاحب قرآن جب بھی سنو شوق سے سنو۔ اب میں نے قرآن پڑھنا ہے، آپ حضرات نے شوق سے سماعت فرمانا ہے، اور شوق سے سماعت کر کے آپ نے اس کے بعد بولنا ہے، اور کیا کہنا ہے؟ ذرا پھر بتائیے کیا کہنا ہے؟ اب میرا دعویٰ کیا تھا؟ ابھی حضور آئے نہیں، تے جان پہچان تے ذکر تے مقام تے مرتبہ تے نام پہلے ہی موجود ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ سبحان اللہ،
یا اللہ جنہاں قرآن سن کے سبحان اللہ آکھیے نہ دے پتران حافظ قرآن بنا یا اللہ جڑے سارے بول دے پہلے نہ دے پتران عالم دین بنا جڑا دل لا کے بولے او دے پتر نو ممتاز حسین قادری بنا یہ میں گارنٹی نال کہہ سکنا کہ تساں چپ چاپ نہیں بیٹھے رہو گے بولنا بالآخر تانوں پائے گا میں نے کہا قرآن شوق سے سننا چاہیے پاویں ایک آیت سن لو محفل تو اٹھ کے کر جاؤ گے تواڈے ہاتھ وچ چراغ ہوئے گا جڑا قبر میں تمہاری قبر کو روشن کرے گا رب تبارک و تعالی نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون اللہ اکبر اب ترجمہ سنو اس آیت کا رب العالمین جل مجدہ الکریم نے فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ کتاب والے ادھر توجہ اپنی باتیں نہ کریں اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی یا اللہ کیڑے لوگ فرمایا تورات والے انجیل والے زبور والے آسمانی صحیفوں والے یہ اہل کتاب اللہ فرماتا ہے یعرفونہ میرے سونے محمد کو پہچانتے ہیں کون قرآن والے بھی گل نہیں ہو رہی اللہ فرمانا تورات والے زبور والے انجیل والے یہ ابھی حضور آئے نہیں ہیں میرے نبی کا رب کہہ رہا ہے یعرفونہ وہ میرے حبیب کو پہچانتے ہیں میں نے پوچھا یا اللہ کناک پہچان دیں آواز آئی یعرفونہ کما یعرفون ابناہم اور جنہیں اپنے پترانو پہچان دینے انچ میرے محمد نو بھی پہچان دینے جنہیں اپنے پترانو پہچان دینے انچ میرے محمد نو بھی پہچان دینے یہ حلی مدینے والے آئے نہیں اللہ فرماتا جان دین پہچان دین جنہیں پیو پتر نو پہچان دینا پیو پاویں انہ ہوئے انج قطار کھڑا کر دے انہوں دے بیٹے نو خدا کی قسم اندھا باپ بھی اس قطار میں اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے رب دا کلام ہے نا فرمایا کما یعرفونہ کما یعرفون ابناہم میرے محمد نو انج پہچان دینے جی میں اپنے پترہ نو پہچان دینے یہودی یہود و نصارہ عیسائی اے ساری کائنات علی حضور آئے نہیں اللہ فرماتا ہے جان دن میرے محبوب نو پہچان دن یا اللہ پھر فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اے جان دے ہویا پہچان دے ہویا انہاں میرے یار دا انکار کیتا انہاں حق چھپایا حالانکہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے پھر بھی اس کو چھپایا قبلہ مفتی جان محمد فریدی صاحب کے زیر سایہ رہنے والے خوش نصیبوں یہ مولوی نہیں ہے اللہ کے ولی ہیں برسر ممبر رسول بیٹھ کے کہہ رہا ہوں صحیح العقیدہ سچا سچا عالم باعمل سنی حنفی بریلوی اگر ولی نہیں نا تو پھر ولی کوئی بھی نہیں اس لیے یہ ولی یہ کامل ہے عالم باعمل ہے ان کے زیر سایہ بیٹھ کر میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ سارے بلند آواز سے اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں حق چھپانے والوں میں پیدا نہیں کیا حق سنانے والوں میں پیدا کیا کھل کیا ذرا الحمدللہ پھر کہیں یہ شکر کیڑی گل دا ادا کیتا جے کہ اللہ نے ہمیں حق چھپانے والوں میں نہیں بنایا وہ حق کو چھپانے والے
وہ حق کو چھپانے والے، وہ حق کو چھپانے والے، اللہ فرماتا ہے انہوں نے حق چھپایا ہے، وہ حق چھپاتے ہیں، سنی محفلیں سجاتے ہیں، وہ حق چھپاتے ہیں، سنی نعرے لگاتے ہیں، وہ حق چھپاتے ہیں، سنی عظمت مصطفیٰ کے گن گاتے ہیں، وہ حق کو چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور سنی ڈنکے کی چوٹ پہ حق سناتے ہیں۔ وہ حق چھپاتے ہیں اور ہم محفلیں سجا کے، مجلس لگا کے، کمکمے جلا کے، نبی کے غلاموں کو بلا کے، حضور کی عظمت کے نعرے لگا کے وہ حق چھپاتے ہیں، ہم محفل سجا کے اعلان کرتے ہیں غم غم کے بادل چھٹ گئے، ابرے بہاراں چھا گیا، غم کے بادل چھٹ گئے، ابرے بہاراں چھا گیا، مومنو خوشیاں مناؤ، او کملی والا آ گیا۔ حضرات جڑے لوگ حضور دے میلاد دی محفل چائے بیٹھے ہو نا، اور میں تنوں واضح کر دواں یہ 40ویں دی محفل نہیں ہے، یہ نہ تیجے دی محفل ہے تے نہ برسی ہے، یہ جشن مصطفیٰ دی محفل ہے۔ خوش ہو کے بیٹھنا ہے، یہ سارے پڑھنا ہے، مومنو خوشیاں مناؤ، سونا کملی والا آ گیا۔ اب بولیے مومنو او کملی والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ اچھا، حضور آئے نہیں، پیدائش ہوئی نہیں، حضور کے آباؤ اجداد بھی ابھی نہیں آئے، میرے نبی کا نام بھی موجود ہے، جان پہچان بھی موجود ہے۔ ایک آیت میں قرآن دی سنائی تے ایک آیت اور پڑھنی ہے، جڑے قرآن سن کے راضی ہوندے ہو سبحان اللہ کو، باقی ٹھیک ہے۔ ایک قرآن دی آیت اور پڑھنی ہے، جڑے راضی بیٹھے ہو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ تھوڑا سا غور فرمائیں، غور فرمائیں، جس وقت یہود نکلتے نا جہاد کے لیے، کافروں پر جہاد کے لیے نکلتے تو اپنے علماء کو کہتے کہ تم ہمارے لیے ذرا دعا کرو، تو وہ علماء، یہود کے علماء جہاد میں جانے سے پہلے دعا کرتے، اور دعا کیا کرتے؟ اے اللہ تجھے واسطہ، اے اللہ وسیلہ محمد عربی کا ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ اسی پہنچے نہیں ہوتے، علی حضور آئے کوئی نہیں، پیدا ہوئے کوئی نہیں، تے دعاواں وچ میرے نبی دے نام دا وسیلہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ کافروں پر فتح مانگتے تو کیا کرتے؟ یستفتحون علی الذین کفروا،
محمد کے وسیلے سے دعا مانگتے. ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی وسیلہ نہ مانا کرو. میں کہا جی تسی کرو. ہے جی محمد کے طفیل مانگتے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے. ایک تیسرا ترجمے والا اٹھا, اس نے کہا جی اس کا ترجمہ طفیل بھی صحیح نہیں ہے. میں کہا جی تو کر لے. کہنا جی محمد کے واسطے سے مانگتے تھے. میں نے کہا چلو جی یہ بھی مان لینے ہیں. ایک چوتھا اٹھا, انہیں کہا جی طفیل بھی صحیح نہیں, وسیلہ بھی صحیح نہیں, واسطہ بھی صحیح نہیں, محمد کے ذریعے سے مانگتے تھے. ان چار معنی ہو گئے. ایک کہنا وسیلہ, ایک کہنا واسطہ, ایک کہنا طفیل, ایک کہنا ذریعہ. اور میں کہنا دانو پامی مانا واسطہ کر لو, پامی مانا وسیلہ کر لو, پامی مانا طفیل کر لو, تے پامی مانا ذریعہ کر لو, اور مانا جڑا بھی کر لو, اور وچ تے میرا محمد ہی نظر آ رہے ہیں نا. ہر معنی میں نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. اب حضرات مانا کوئی بھی کر لو, وہ گل تے کملی والے دیئے نا. بات تو میرے محمد کی ہے. علماء بیٹھیں, تسی سچے سچے سنی بیٹھے ہو, اور باب فریدی پاک نسبت والے لوگ بیٹھے ہو. میں مسئلہ دس کے نہیں جا رہا, توڑے کو پوچھ کے جا رہا کہ سنیو فریدیو میں نوے دسو جڑا نبی علی آیا نہیں جو نہ وسیلہ جائز ہے, اور سونا ہون تے آ گیا ہے, اور کی میں نجائز ہو گیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. علی حضور آئے نہیں تے وسیلہ حضرات. میں ایک مقام قرآن پاک دا اور پیش کرنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ظاہر تنوں پریشانی تے ہے کہ مولوی قرآن ہی پڑھی جاندہ ہے, تے میں نو یہ ذمہ داری ہے کہ میں علم دے مرکز بیٹھا تے سفر کر کے میں ان دوڑے مائیے پڑھ کے ٹر جاواں, تے مقصد کوئی نہیں ہے. قرآن پڑھا گا نا جی, شوق نال سنو گے تے اٹھ کے کر جاؤ گے, تے قرآن قبر کر جو ہے نا آپ کے پاس سامان نجات وہ ساتھ لے کے جائیں گے. ایک تیسرا مقام قرآن کا سناؤں, جڑے راضی بیٹھے ہو ذرا سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام دی گل ہو رہی ہے. آپ نے دعا کی ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. 950 سال تبلیغ فرمائی جناب نوح علیہ السلام نے, دن بھی تبلیغ فرمائی, رات بھی تبلیغ فرمائی, پر ماننے والوں نے جناب نوح علیہ السلام کے ماننے والوں نے صرف 72 لوگ ہیں جنہ کلمہ پڑھیا, یا 80 لوگ ہیں جنہ کلمہ پڑھیا. حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرما رہے نے, قوم پتھر برسا رہی ہے, سنگ باری کر رہی ہے, صبح سے شام تک جناب نبی نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے, قوم پتھر برسا رہی ہے. انہیں پتھر برسائے گئے. حضرت نوح علیہ السلام پتھراں وچ ڈب جاندے نے, ہر پاسے پتھر ہی پتھر نظر آندے نے. جب شام ہوندی ہے اللہ فرماندا جبریل یا رب جلیل حکم ہو, فرمایا جانا ذرا میرے نبی کے دائیں بائیں سے پتھر ہٹا, اے روڑے ہٹا. جبریل آندا ہے روڑے ہٹا کے اپنا نورانی پر حضرت نوح علیہ السلام کے زخمی جسم کے ساتھ جبریل اپنا پر لگاتا ہے. پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے, ادھر جبریل کا پر لگتا ہے, ادھر جناب نوح علیہ السلام کا جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے, زخم ختم ہو جاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا جسم فربا ہو جاتا ہے, صحتیاب ہو جاتے ہیں, تر و تازہ ہو جاتے ہیں. اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ السلام اس وقت تر و تازہ ہوتے ہیں, پھر عرض کرتے اللہ تیرا شکر ہے, ان میں پھر تبلیغ شروع کرن لگا.
قوم پتھر برسا رہی ہے، روڑے برسا رہی ہے، اللہ کا نبی تبلیغ کر رہا ہے، حق سنا رہا ہے۔ 950 سال کو گزر گئے، بیت گئے۔ ایک دن جناب نوح علیہ السلام نے دیکھیا کہ انہاں دے نصیب وچ ہدایت کوئی نہیں، انہاں دے نسلاں دے نصیب وچ ہدایت کوئی نہیں۔ اللہ دے پیغمبر نے ہاتھ چک لے، اللہ میں دیکھیا انہاں دے نصیب وچ ہدایت کوئی نہیں، مالکا انہاں دے نسلاں دے نصیب وچ ہدایت کوئی نہیں۔ آواز آئی میرے نبی نوح پھر کیا ہونا چاہیے؟ عرض کرتے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اے کافرن انہاں کافر ہی رہنا ہے، میرے مالکا انہاں کافرانو ہلاک کر دے، برباد کر دے، کسے ایک نو بھی نہ چھوڑی۔ اگو آواز آئی تو نبی ہے، تو رسول ہے، تو پیغمبر ہے، تو میرا یار ہے، اے نبی نو تو کہہ دیتا اسا کر دیتا۔ حضرت نبی حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یا اللہ کی مطلب؟ فرمایا ہونے نہ چو کوئی نہیں بچے گا، یہ سب ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے۔ عرض کی تھی پروردگار کی ہوئے گا؟ فرمایا طوفان آئے گا، اے پہاڑوں کو لے جائے گا، درختوں کو لے اے وادیاں سب ڈوب جان گیا، کسی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ عرض کی یا اللہ تے میں نبی نوح کیا کروں گا؟ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اے نوح تو کشتی بنا۔ یا اللہ پھر فرمایا کشتی بنانا تیرا کام، اپنے ماننے والوں کو لے کر اس کشتی پہ سوار ہونا تیرا کام، تے تیرے بیڑے نو پار لگانا خدا کا کام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی بنائی تے وہ ایک دن اچ نہیں بن گئی، ایک روایت ہے کہ 120 سال لگے، 120 سال لگے کشتی بناون، اور 6 مہینے والی روایت بھی ہے، مختلف روایتیں۔ ادھر توجہ کرنا، جب کشتی مکمل ہو گئی نا، نوح علیہ السلام گھر چلے گئے۔ صبح جب آئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ کشتی کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ اس کو کیڑا کھا گیا، دیمک چاٹ گیا، کشتی نہیں ہے وہ راکھ کا ڈھیر بنا۔ یا اللہ میڈیا محنت نال بنائی ہے، اس کو تو کیڑا کھا گیا۔ رب نے فرمایا پھر بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے پھر بنائی، پھر کیڑا چاٹ گیا، تیسری بار پھر بنائی، پھر کیڑا کھا گیا، چوتھی بار اللہ نے فرمایا پھر بناؤ۔ عرض کی تھی پروردگار بچتی تو ہے نہیں تے بناون دا مقصد کی ہے؟ فرمایا سونے جدو بنا لوے نا تے میرے نال رابطہ کریں، ایک نسخہ دسنگا کشتی بچدی کیویں آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی مکمل فرمائی۔ جب کشتی مکمل ہو گئی، اللہ تو آکھیا سی میں نو دسی رابطہ کری، میں بنا لئیے۔ اللہ اور نسخہ کیے، میرے رب نے فرمایا اے میرے نبی نوح علیہ السلام اس کشتی کے پہلے پھٹے پہ میرا نام لکھ، اس کشتی کے آخری پھٹے پہ آخر الزمان نبی کا نام لکھ، اس کی پہلی تختی پہ میرا نام لکھ، اس کی آخری تختی پہ آخر الزمان نبی کا نام لکھ۔ اللہ وہ آخر الزمان نبی کون ہے؟ آگے سے آواز آئی ہوگا محمد سید الاولین والآخرین وہو خاتم النبیین۔ سارے بولو پیچھے والے ہاتھ چک کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ ہے حضرات کہ کوئی نہیں؟
کشتی کس نے بنائی؟ نوح علیہ السلام نے۔ آپ بنائی یا رب حکم دیتا؟ تے کشتی دے پہلے پھٹے تے کدا نا، تے کشتی دے آخری پھٹے تے کدا نا؟ رب نے فرمایا تیری کشتی دا پھٹا بھی آخری ہوئے تے جدہ تو نام لکھنے اور نبی بھی آخری ہوئے۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا اولین کا بھی سردار ہے، آخرین کا بھی سردار ہے، اور وہی ختم نبوت کا تاجدار ہے۔ زمانہ کدھا ہے؟ دور کدھا ہے؟ گل کدھی ہو رہی ہے؟ زمانہ نوح کا، دور نوح کا، گل نوح دی ہو رہی ہے، پر سکہ محمد عربی دا چل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت میرے کریم نبی کا نام لکھ لیا، اللہ ان کا پورا ہے۔ رب نے فرمایا میرے نبی نوح نہیں، ابھی رک جا۔ ایک روایت میں آتا جبریل جنت سے 4 کیل لے کے حاضر ہوئے، 4 کل لے کے جبریل آیا، 4 کل۔ رب نے فرمایا اے نوح جتھے میرے یار دا نام لکھے ہی نا، اے کلو دے نال جوڑ کے ٹھوک دے۔ 4 کل سن، پہلے کل دے ہوتے بھی ایک نام لکھے ہے، دوسرے تے بھی لکھیا، تیسرے تے بھی تے چوتھے تے بھی۔ ہاں سبحان اللہ تو سب کار جا کے کہہ لینی، گل کوئی نہیں، میں کڑا کوئی سبحان اللہ لیمن آیا، نہ ہی میں کوئی تقریر لاون آیا تے چاڑن آیا، میں تے گل کرن آیا، حق دی گل ہے۔ جبریل نے جو پہلی کیل حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ میں دی، اس پہلے کیل تے یار غار مصطفیٰ، نکھت گلزار مصطفیٰ، رونق دربار مصطفیٰ، ناشر اقوال مصطفیٰ، پرتو جمال مصطفیٰ، جلوہ کمال مصطفیٰ، ساکن مزار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، عتیق و اطہر سیدنا صدیق اکبر۔ اس کے پہلے گلد یار غار مصطفیٰ دا نام لکھے ہے، دوسرے گلد فاروق اعظم حضرت عمر دا نام لکھے ہے، تیسرے گلد حضرت عثمان غنی پاک دا نام لکھے ہے، چوتھے گلد تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی پاک دا نام لکھے ہے۔ اے 4 کل جبریل نے لالے عرض کی تھی اللہ ان کشتی مکمل ہے۔ رب نے فرمایا اے نبی نوح علی بھی مکمل نہیں ہوئی، یا اللہ تیرے نبی دا بھی نام لکھ لیا ہے، نبی دے یاراں دا بھی نام لکھ لیا ہے، علی مکمل نہیں ہوئی، ان کی رہ گیا۔ اللہ فرمایا جبریل ذرا میرے نبی کو پیغام دے، جتھے 4 یاراں دا نام لکھ آئی ایک نال جوڑ کے 5 ٹن دا بھی نام لکھ اور یہ ابھی حال ہی میں نا وہ اس کشتی کا ایک پھٹا دریافت ہوا۔ جن چیزوں کی نسبت اللہ والوں سے ہو جاتی ہے نا، اللہ ان چیزوں کو برباد نہیں ہونے دیتا۔ وہ کشتی محفوظ ہے، ایک تختی ابھی حال ہی میں 2010 میں دریافت ہوئی۔ اس کو انہوں نے جب کھرچا تو اس پر اس دور کی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب تحقیق کی تو کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ کیا بات ہے، ایڈے سونے ناتے جی ٹلی، سبحان اللہ۔ کریم نبی کا نام بھی آ گیا، 4 یارہ دا نام بھی آ گیا، تے 5 تن پاک دا۔ ایک پھٹے دی گل ہے نا، ایک تختی ہے۔ خدا دی قسم ازل تو لے کے اب تک جنیاں بھی تختیاں ویکھو گے نا، جتھے 4 یار نظر آن گے اتھے 5 تن بھی نظر آن گے، جتھے 5 تن نظر آن گے اتھے 4 یار بھی نظر آن گے۔ اے ہن مولویوں رولا پایا، انہاں چ فرق کوئی نہیں ہے، جدائی کوئی نہیں ہے۔ اسی 4 یاراں دی شان پوچھی تے 5 تن سنائی، اسا 5 تن دی شاناں پوچھیے تے 4 یاراں
لو جی کشتی دینا یہ نام مکمل ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام چلے گئے. اگلے دن آئے تو دیکھا کہ کشتی سلامت ہے. طوفان بھی آ گیا, پہاڑ بہ گئے, درخت لے گیا, وادیاں بہ گئی, سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا. پر نوح علیہ السلام کی کشتی 40 دن میں پوری روئے زمین کا چکر کاٹ کے, ایک روایت چاہتا ہے کعبے دا طواف بھی کر کے بالکل سلامتی دے نال جودی پہاڑ تے جا کے رک گئی. او طوفان جڑا پہاڑاں نو لے گیا, جڑا درختاں نو لے گیا, جڑا زمین نو ملیا میٹ کر گیا, اس طوفان نے جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کو کچھ نہ کہا. نہ کشتی ٹوٹی ہے, نہ کشتی ڈوبی ہے, نہ کشتی بکھری ہے. کسی آخیا پھٹے بڑے مضبوط سن نہ کشتی ٹوٹی نہیں. کسی آخیا قلعہ دا کمال ہے, کسی آخیا مستری دا کمال ہے, کسی آخیا کاریگر دا کمال ہے. پر نوح علیہ السلام آخیا چپ کر جاؤ, نہ پھٹیاں دا کمال ہے, نہ قلعہ دا کمال ہے, نہ مصری دا کمال ہے. پوچھا جناب کمال کے دائے, آپ نے فرمایا کمال محمد عربی دائے, کمال 411 دائے, تے کمال 5 تن پاک نہ کمال. اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کشتی پہ نبی کا نام لکھا, کیڑا نیڑے نہیں آیا. تو بھی اپنے دل کی تختی پہ نبی کا نام لکھ, کوئی کیڑا تیرے نیڑے نہیں آئے گا, کوئی جراثیم نہیں آئے گا. تے بعض کیڑے بھی بڑے ٹھیٹ ہوتے ہیں, تے جے پھر بھی کوئی کیڑا آ جاوے تے پھر ابو بکر صدیق دا نام لکھ, دفع ہو جائے گا, مر جائے گا, مٹ جائے گا. تے جے پھر بھی نہ بچے تے عمر دا نام لکھ. اور اگر پھر بھی کیڑا باز نہ آئے تو حیدر کرار, شیر خدا, مولا علی دا نام لکھ. فرماندے نے جناب نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی پہ نبی کے یاروں کا نام لکھا, 5 تن کا نام لکھا. کشتی ڈوبی نہیں, کشتی بکھری نہیں, کشتی جناب والا برباد نہیں ہوئی. علماء فرماتے نے تو بھی اپنے دل بھی تختی تے اللہ دا نام لکھ لے, مدینے والے دا نام لکھ لے, 411 دا نام لکھ لے, 5 تن دا نام لکھ لے. ایتھے بھی بیڑا پار ہے, اوتھے بھی بیڑا پار ہے. حضرات زمانہ کدہ ہے نوح علیہ السلام تے نا کدے چل رہے ہیں, میرے نبی کا نام 411 دے نا تے 5 تن دے نا. تے حضور فرماتا ہے تے نوح علیہ السلام دی گل ہے نا, آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھا. مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی گل تے بات ہی ہے نا. آقا فرماتے ہیں